اس سے پہلے یہ ویڈیو یوٹیوب سے ڈیلیٹ کروا دی گئی ہے. میری بھی ویڈیو ڈیلیٹ کروائی جا سکتی ہے. اس سے پہلے آپ اسے اتنا شیئر کر دیجئے کہ یہ متعلقہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سوچ رہا ہوں کہ آج کن الفاظ کے ساتھ اپنی گفتگو شروع کروں. جو کچھ میں نے دیکھا میرا دل تڑپ رہا ہے اور آپ لوگوں سے مخاطب ہوں. جو مناظر میں نے دیکھے ہیں وہ آپ کے سامنے بھی رکھوں گا. یہ چور میرے ملک میں کہاں سے آئے کہ انہوں نے کس زاویے سے کس ہمت سے پاکستان کو نہیں لوٹا. آج اس کا خمیازہ ہر ایک پاکستانی بھگت رہا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا یعنی کہ جتنی ان لوگوں نے کرپشن اور لوٹ مار کی ہے ان میں سے ایک چھوٹا سا سکینڈل ہے. یوں بہت بڑا بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں کئی 100 گنا بڑے بڑے سکینڈل جن کے موجود ہیں. میں آپ کو تھوڑا ماضی میں لیے چلوں تو لاہور میں ایک LTC لاہور ٹرانسپورٹ سروس جو ہے نا میاں شہباز شریف صاحب نے شروع کی تھی. تقریباً 400 سے زائد ایک اندازے کے مطابق اتنی زیادہ بسیں جو ہے نا وہ لاہور کے اندر چلتی تھیں جن کا کرایہ بھی بڑا مناسب تھا. سہولتیں بھی بڑی زبردست تھی. تمام بسیں کسی دوسرے ملک سے امپورٹ کی گئی تھیں. اربوں مالیت کی یہ بسیں یہ تقریباً یوں کہہ لیں کہ لاہور کے تمام روٹس کو کور کرنے کے ساتھ ساتھ رائے ونڈ مرید کے کاموں کی کے ساتھ ساتھ سٹی بس کے نام سے یہ شیخوپورہ تک یہ بس سروس چلتی تھی. ایک تقریباً 3-4 سال پیچھے چلے جائیں تو یہ تمام بسیں سڑکوں کے اوپر رواں دواں تھی. لوگوں کو بہت زبردست یوں کہہ لیں کہ سفر کی سہولیات میسر تھیں. پھر PTI کی حکومت آئی. پنجاب میں فرح گوگی اور عثمان بزدار وغیرہ وغیرہ، بشرا مانیکا اور احسن جمیل گجر، ان لوگوں کا یوں کہہ لیں کہ یہ سب پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے اس وقت. ڈیلی پاکستان نے ایک ویڈیو یاسر شامی نے بنائی تھی. ایک سکینڈل اس نے بریک کیا تھا. اب وہ ویڈیو غالباً ڈیلیٹ ہو چکی ہے. یوٹیوب پر سرچ کرنے سے وہ ملتی نہیں ہے. گوگل سے سرچ کرنے سے بھی وہ ویڈیو نہیں ملتی. بہرحال ایک چھوٹا سا یوٹیوبر ہے اس نے وہ ویڈیو اپلوڈ کر رکھی ہے. وہاں سے میں نے ڈاؤن لوڈ کیا. ہو سکتا ہے نیکسٹ میری اس ویڈیو کو بھی ڈیلیٹ کروا دیا جائے لیکن آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے. اور یہ جو ویڈیو ہے اس میں جو کچھ دکھایا گیا ہے وہ ویڈیو بھی میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں. آپ لوگوں کو اس کی ساری تفصیل بتاؤں گا. LTC لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی کی بسز جو کہ سبز اور سفید رنگ میں جو کہ پاکستان کے جھنڈے کو ریپرزینٹ کرتی تھی اور پورے لاہور میں کہ ان کو گورنمنٹ آف پنجاب نے تبدیلی سرکار نے لوہے کے بھاؤ بیچنا شروع کر دیا ہے. یہ بسیں بالکل ٹھیک تھیں اور ان کے صحیح ہونے کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ اپنے ٹائروں پر یہاں پر چل کر آئی ہیں اور چلنے کے بعد اگر آپ بس کے اندر دیکھیں تو سیٹیں بھی بالکل ٹھیک ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اسٹیئرنگ، ٹائر، بیٹریز اور اس میں یہ CNG بسز تھی. ان بسز کے اندر جو سلنڈر ہیں اس کے اندر جو گیس ہے وہ بھی نکالی گئی. اس وقت موجود ہوں میں مصری شاہ میں جو کہ لوہے کی ایک بڑی مارکیٹ ہے. آپ نے دیکھا یاسر شامی جو ہے نا وہ بتا رہا ہے، وہ سب کچھ دکھا رہا ہے. ساری ویڈیو میں یہاں پر اپلوڈ نہیں کر سکتا. کچھ یوٹیوب کے جو ہے نا وہ کچھ اصول کچھ ضوابط ہوتے ہیں. اب یہ جو بسیں ہیں یہ اپنے ٹائروں پر چلتی ہوئی مصری شاہ کے جو لوہے کی جو مارکیٹ ہے، پرانے نئے لوہے کی جو خرید و فروخت کرتے ہیں جسے آپ کباڑ بھی کہہ سکتے ہیں، تو وہاں یہ کباڑ میں بیچی گئی ہیں. کن لوگوں نے بیچی ہیں؟ یہ فرح گوگی، عمران خان، بشرا مانیکا، عثمان بزدار وغیرہ وغیرہ. یہ اس ٹیم نے یہ ساری بسیں فروخت کی ہیں. انہوں نے پاکستان کو کس زاویے سے، کس ہمت سے، کس طرف سے، کہاں سے نہیں لوٹا. یہ اربوں روپے کی مالیت کی و عوام کے پیسے سے جو خریدی گئی بسیں تھیں. انہوں نے چند لاکھ یا چند کروڑ روپے سکریپ کی مد میں انہوں نے مطلب اس کو فروخت کر کے اکٹھے کرنے کے لیے سب کچھ ملیا میٹ کر دیا ہے. یعنی کہ یہ نئی بسوں کو انہوں نے کباڑ میں بیچ دیا ہے. اب یہ بسیں جیسے ہی مصری شاہ کے ان کباڑ خانوں میں پہنچتی ہیں، اس مارکیٹ میں پہنچتی ہیں، ایک ایک کر کے وہ جو لوگ ہیں وہ ان بسوں کو کاٹ رہے ہیں. کاٹ کر ان کے ٹکڑے کر کے مطلب لوہے کے بھاؤ میں انہوں نے اس کو خریدا ہے. اور جب ان بسوں کو وہاں پہنچایا جاتا تھا تو ان کی ایک ایک چیز ٹھیک تھی اور نئی حالت، اچھی حالت میں یہ بسیں تھیں. اب ان کے ٹائر دیکھیں وہ بھی درست ہیں، ہوا بھی ان میں موجود ہے. ان کی بیٹریاں بالکل درست حالت میں تھیں اور یہ بسیں گیس پر چلتی تھیں. ان کے جو سلنڈر نکالے جا رہے تھے ان میں گیس بھی موجود تھی. ان کی سیٹیں ٹھیک تھیں. ان کا مطلب جو جتنا بھی سسٹم ہے سارے کا سارا، چھوٹی موٹی مینٹیننس جو ہے نا وہ تو آپ 0 میٹر گاڑی خرید لیں اس کے اوپر بھی آپ کو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے نا. کبھی سروس کروانی پڑ گئی، کبھی اس کی فیول جو ہے نا وہ چینج کرنا پڑ گیا. بہرحال یہ پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا ہے. یہ ماضی کے جو پچھلے جو 3.5 سال فتنہ عمرانیہ کی جو حکومت میں گزرے ہیں
پاکستان میں کس کس جگہ پر چوریاں اور ڈاکے نہیں مارے؟ آپ صرف توشہ خانہ کو جانتے ہیں یا آپ ایک گھڑی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ عمران خان نے 24,000 ارب 24 ارب نہیں 2400 ارب نہیں 24,000 ارب روپیہ IMF سے جو قرض اٹھایا پاکستان کے نام پر، وہ لے کر جو ہڑپ کیا ہے وہ سارے کا سارا، اور کوئی ایک بھی ترقیاتی منصوبہ نہیں، سب زیرو ہے، سب فراڈ ہے، سب فیک ہے۔ جس طرح وہ سیلاب زدگان کے لیے ہوائی امداد اکٹھی کی تھی نا برائے نمبا کی، سب کچھ بھی ایسے ہی ہے، وہ بلینز آف دی ٹریز، جس طرح وہ لاکھوں گھر، وہ کروڑوں نوکریاں، یہ سب کچھ جس طرح ایک برائے نام منصوبے تھے اس کے۔